بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، درود شریف کی فضیلت۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ہے کہ درود شریف کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں 24 گھنٹوں کے 4 حصے کروں اور ایک حصے میں سے درود پڑھتا رہوں۔ آقا کیسا رہے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت اچھا رہے گا اگر اس میں اور زیادتی کرو اور بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 24 گھنٹے کے آدھے حصے درود شریف پڑھتا رہوں تو کیسا رہے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہتر ہے، لیکن اس میں اور اضافہ کرو اور اچھا ہوگا۔ عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 24 گھنٹے میں پونا حصہ کرو تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اور زیادہ کرو تو اور اچھا رہے گا۔ عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمازوں کے بعد رات و دن میں صرف آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں۔ آقا فرماتے ہیں، اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تمہیں دنیا کے غموں سے آزاد کر دے گا اور آخرت کے غموں سے بھی آزاد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، اور یہ واجب ہے، کیونکہ آقا کریم فرماتے ہیں، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور اس کا پیر تہس دوسرا میں ہے، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن آقا کریم پر درود کی طرف محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، اور فرشتے نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور اس پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالی فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور جتنے لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ بس سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ سوچئے، اس کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا مقام ہوگا۔ جب آدم اور حوا کا نکاح ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو حوا حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی۔ ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ نے کچھ ضرورت کے مطابق کچھ باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ الاحزاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ القرآن سورہ الحج، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پریوار پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ صلوات بھیجنا جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ درود
को लगातार पढ़ने से सभी जायद दुआएं पूरी हो जाती हैं। सलावत को जोर जोर से पढ़ने वाला शख्स में घमंड खत्म हो जाता है। दुरूद भेजना कब्र में और कयामत के दिन रोशनी का काम करेगा। दुरूद भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दुरूद से गुनाहों का कफारा हो जाता है। दुरूद से अमल पाक हो जाता है। दुरूद से आंखों को नूर मिलता है। दुरूद पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। यह अमल बंदे को जन्नत के रास्ते में डाल देता है। दुरूद पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और जमीन में काबिले तारीफ हो जाता है। दुरूद पढ़ने वालों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह पाक उसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। दरूद शरीफ को कब पढ़ा जाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। वैसे तो दरूद शरीफ जितना पढ़ा जाए उतना अच्छा है, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ने के वक्त कुछ खास बेहतरीन वक्त माने जाते हैं। पांचों नमाजों के बाद, अजान के बाद, मस्जिद में दाखिल होने के बाद, बाहर जाते वक्त, वजू करते वक्त और वजू होने के बाद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखने और कहने पर सलवात पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त और सुबह और शाम के वक्त और खरीद या फरोख्त करते वक्त दरूद शरीफ पढ़ने का खास दिन। हज़रत औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कहते हुए सुना कि सब दिनों में जुमा का दिन बेहतर है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन उनकी रूह निकाली गई। इसी दिन सूर फूका जाएगा और इसी दिन कब्रों से उठने का हुक्म होगा। इस दिन पर मुझ पर मेहनत से दरूद ईसा करो। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह मालूमात अच्छी लगी होगी और इसी तरह की इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।